بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مسائل بہشتی زیور، صفحہ نمبر ہے 229 229۔ ہم سودے کے بارے میں شریعت کے احکامات کو دیکھ رہے تھے۔ اب ہے 29 نمبر باب، متفرقات، مختلف متفرق مسائل کے بارے میں۔ ہمارے ہاں باغ کے پھل کی بیع چلتی ہے، جو باغبانی کے علاقے ہیں، باغوں کے علاقے ہیں، وہاں پر پھل فروخت کیے جاتے ہیں۔ مختلف صورتیں ہوتی ہیں، رائج ہیں، تو ان کے کچھ احکامات۔ نمبر 1 جی، صفحہ نمبر 229۔ نمبر 1، جب تک پھول پھل کی صورت نہ اختیار کر لے، اس کی بیع بالاتفاق ناجائز ہے۔ پھل بننے سے پہلے پھول کی شکل میں ہوتا ہے، بر وغیرہ ہو گیا یا پھول کی شکل ہوتا ہے، تو پھول کی شکل میں ابھی تک ہے، اس کو بیچ دیں تو یہ ناجائز ہے، بالاتفاق ناجائز ہے۔ پھل بن گیا اور اتنا چھوٹا ہے کہ خواہ وہ انسان یا حیوان کے لیے قابل انتفاع ہو یا نہ ہو، اس کی بیع جائز ہے۔ جب پھل کی شکل اختیار کر گیا تو پھر چاہے وہ انسان کے لیے یا حیوانات کے لیے قابل انتفاع، وہ اسے کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے، لیکن پھل کی شکل اختیار ہو گئی تو بیچنا جائز ہے۔ اور اگر کچھ پھل ظاہر ہوا، کچھ ظاہر نہیں ہوا، تو اس میں اختلاف ہے۔ ابھی کچھ پھول کی شکل میں کچھ باغ، اور کچھ باغ پھل کی شکل اختیار کر گیا، تو اس میں اختلاف ہے۔ جواز راجح ہے، علماء کرام کا اختلاف ہے، لیکن جائز کہتے ہیں، جو لوگ جائز کہتے ہیں وہ راجح ہے۔ پورا پھل نکلنے کے بعد تو بیع بالاتفاق جائز ہے۔ پورا پھل نکلنے کے بعد بیع بالاتفاق جائز ہے۔ سودا ہو جانے کے بعد، بیع صحیح ہونے کے بعد، بائع نے، بیچنے والے نے خریدار کو پھل درخت پر چھوڑنے کی صراحتاً یا دلالتاً اجازت دے دی تو پھل حلال رہے گا۔ سودا ہو جانے کے بعد اس نے صراحتاً کہہ دیا کہ تم لگا رہنے دو، جب پھل بڑا ہو جائے گا، تیار ہو جائے گا، پھر تم اتار لینا، تو یہ بھی جائز ہے۔ مسئلہ، خربوزہ اور تربوز وغیرہ کا حکم بھی مثل پھلوں کے ہے۔ یہ درختوں پر نہیں لگتے، یہ تو بیل ہوتی ہے ان کی، زمین پر ہی ہوتی ہے، تو لیکن ان کا حکم بھی وہ درختوں والا ہے کہ اگر پھول کی شکل میں تو بیچنا جائز نہیں ہے، پھل کی شکل اختیار کر گیا تو چاہے انسان کے لیے قابل قبول و قابل فائدہ ہو یا حیوانات کے لیے، دونوں صورتوں میں اس کی بیع جائز ہے۔ آگے ہے خود رو گھاس کے بارے میں بات، جو خود بخود زمین سے اگتی رہتی ہے۔ کسی کی زمین میں خود بخود گھاس اگی، نہ اس نے لگائی تھی، نہ اس نے اس کو پانی دے کر سینچا تھا، تو یہ گھاس کسی کی ملک نہیں، جس کا جی چاہے کاٹ لے، اور جو کاٹے وہی اس کا مالک بن جاتا ہے۔ بغیر کاٹے نہ اس کا بیچنا درست ہے اور نہ کسی کو کاٹنے سے منع کرنا درست ہے۔ البتہ اگر کسی شخص نے پانی دے کر سینچا ہے اور دیکھ بھال کی ہو تو پھر وہ گھاس اس کی ملکیت ہو جائے گی۔ اب اس کے اجازت کے بغیر کاٹے بیچنا بھی اس کے لیے جائز ہے، اور کسی اور کے لیے اس کو کاٹنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ تالاب میں مچھلی کی بیع، تالاب میں مچھلی کے ملکیت میں ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے 3 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، مچھلی پکڑ کر یا خرید کر تالاب میں خود چھوڑی ہو۔ اپنے تالاب میں مچھلی خرید کر یا پکڑ کر خود چھوڑی ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ مچھلی اور اس کی نسل سب اس چھوڑنے والے کی ملکیت ہے، کسی دوسرے کو بغیر اجازت پکڑنا درست نہیں ہے۔ جس نے یہاں پر مچھلی لا کے چھوڑی ہے وہ اسی کی ملکیت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے، خود مچھلی پکڑ کر یا خرید کر تو تالاب میں نہیں چھوڑی، لیکن تالاب میں نہر سے مچھلیوں کے آنے کی کوئی خاص تدبیر کی ہے، یا آ جانے کے بعد ان کو روک لینے کا کوئی خاص انتظام کیا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس طرح کی تدبیر اور انتظام کرنے سے بھی مچھلیاں اس شخص کی ملکیت بن جاتی ہیں۔ اپنے تالاب میں نہر سے راستہ آنے دیا تھا، جس کی وجہ سے پانی آ رہا تھا نہر سے، ساتھ ہی مچھلیاں بھی آ گئیں، اور اس کے بعد ان کو روکنے کی تدبیر کر لی، کوئی رکاوٹ لگائی کہ اب مچھلیاں
واپس نہ جا سکیں، نہر کا دروازہ بند کر دیا، اس تالاب میں جو پانی ہے یہیں پہ مچھلیوں کی پرورش ہو، تو جو مچھلیاں ایسے ہو جائیں گی گویا کہ پکڑ لی گئی ہیں۔ نمبر 3، مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت نہ ہو، بلکہ قدرتی طور پر مچھلیاں پیدا ہو گئیں یا نہر سے آئیں، نہ ان کے جمع کرنے کا کوئی اہتمام کیا، نہ ان کے روکنے کا کوئی انتظام کیا، نہ ان کے جمع کرنے کا کوئی اہتمام کیا، نہ ان کے روکنے کا کوئی انتظام کیا، تو اس صورت کا حکم یہ ہے کہ پکڑنے سے پہلے یہ مچھلی کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، بھلے ہمارے تالاب میں آئی ہو۔ کوئی دریا کے ساتھ ہمارا تالاب ہے، وہاں سے یا نہر کے ساتھ وہاں سے آ گئی ہیں مچھلیاں، اور ہم نے کوئی روکنے کی تدبیر بھی نہیں کی، اور وہ ادھر ہی رہ رہی ہیں، ادھر ہی پل رہی ہیں، تو وہ میری ہماری نہیں ہوں گی جب تک کہ ہم ان کو پکڑ نہیں لیتے۔ اب آگے ہے تالاب میں مچھلی کی بے کا جواز، بعد میں جواز۔ جن صورتوں میں مچھلی ہماری ملکیت میں داخل ہی نہیں ہوئی، اس میں تو پکڑے بغیر مچھلی کی بے کرنا مطلقاً جائز نہیں ہے۔ جن صورتوں میں مچھلی ہماری ملکیت میں نہیں آئی، مثلا ہم نے رکاوٹ ہی کوئی نہیں لگائی تھی، وہ خود بخود دریا سے آئی ہے، اور بعد میں بھی ہم نے اس کو روکنے کا کوئی انتظام نہیں کیا، تو ہماری ملکیت میں نہیں ہے، اس کو بیچنا کہ اس تالاب میں جتنی مچھلی ہے وہ بیچی، وہ بالکل جائز نہیں ہے۔ جن صورتوں میں مچھلی ملکیت میں داخل ہو گئی تھی، اس میں دیکھنا چاہیے کہ اگر پکڑنے کے لیے، اب تالاب میں موجود مچھلی کو پکڑنے کے لیے کچھ حیلہ و تدبیر کی ضرورت ہے، تب بھی بے جائز نہیں، کیونکہ پکڑے بغیر اس کے سپرد کرنے پر قدرت نہیں، اور اگر بلا کسی تدبیر کے پکڑنا آسان ہو تو پھر بیچنا جائز ہے۔ مثلا چھوٹے گھڑے یا چھوٹے سے تالاب میں ہو کہ ہاتھ ڈال کر پکڑ سکتا ہے، چھوٹا سا گھڑا ہے، چھوٹے سے تالاب ہی ہے، تو مچھلی پکڑنا کیا مسئلہ ہے، یہ ہاتھ مارا اور یہ مچھلی ہاتھ میں، تو پھر تو اس کو پانی کے اندر بھی بیچ سکتے ہیں۔ اور اگر ذرا بڑا تالاب ہے کہ جال لگانا پڑے گا یا اترنا پڑے گا، اس کو مشکل سے پکڑنا پڑے گا، تو ایسی تدبیر اختیار کرنی پڑے گی، تو پھر تالاب کے اندر رہتے ہوئے بیچنا جائز نہیں، پہلے پکڑ لیں پھر بیچیں۔ آگے ہے قسطوں پر خرید و فروخت کا مسئلہ۔ قسطوں پر خرید و فروخت کی فقط اتنی صورت کہ بائع بیچنے والا اپنا سامان خریدار کو اسی وقت دے دے، جبکہ خریدار اس سامان کی قیمت یکمشت نقد نہ دے بلکہ طے شدہ قسطوں میں ادا کرے، تو یہ صورت خرید و فروخت کی جائز ہے کہ سامان تو ابھی مل جائے گا ہمیں، پیسے ہم تھوڑے تھوڑے کر کے بعد میں دیتے رہیں گے، تو یہ صورت جائز ہے صرف۔ مسئلہ، قسطوں پر خرید فروخت کرنے والا جب بتائے کہ نقد اتنے میں اور ادھار یعنی قسطوں میں اتنے میں، تو یہ بائع کی طرف سے بھاؤ بتائے گئے ہیں۔ اب اگر خریدار وضاحت کر دے کہ میں قسطوں پر لیتا ہوں تو پھر بے صحیح ہوگی، اور اگر خریدار نے فقط اتنا کہا کہ میں نے یہ سامان خرید لیا تو قیمت مجہول رہی، لہذا سودا فاسد ہو جائے گا۔ قسطوں پر بیچنے والے لوگ وہ دونوں طرح کا ریٹ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے پورے پیسے ابھی دینے ہیں تو آپ کو اتنے کی ملے گی چیز، اور اگر آپ نے قسطوں پہ لینے تو پھر اتنے کی ملے گی۔ دکان تو خریدار کہتا ہے دے دیں، مجھے دے دیں، بھائی کس پر ریٹ پر لے رہے ہو، تم پیسے ہمیں بعد میں قسطوں پر دو گے، طے کر کے اٹھو یہاں سے، ابھی سودے کے وقت کنفرم کرو، یہ ضروری ہے کہ تم بعد میں ہمیں پیسے قسطوں کی شکل میں دو گے یا ابھی فوری دو گے، یہ طے ہونا چاہیے۔ بھلے پیسے ابھی فوری دینے میں پھر چاہے 1 گھنٹے کا ٹائم لے لے کہ 1 گھنٹے میں آ رہے ہیں، آدھے گھنٹے میں آ رہے ہیں، وہ بات کی چیز ہے، لیکن سودے کے وقت پتہ ہونا ضروری ہے کہ کس پر ہمارا سودا ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہ جون سے بھی ہو جائے گا تو جیسے بھی ہوگا کر لیں گے، اگر ابھی پیسے آ گئے تو ابھی دے دیں گے، نہ آئے تو بعد میں دے دیں گے، قسطوں میں دے دیں گے، ایسے نہیں، اس کو طے کرنا ضروری ہے ورنہ سودا فاسد ہو جائے گا۔ مسئلہ، قسطوں پر سودا کرتے وقت عام طور سے یہ شرط ذکر کی جاتی ہے کہ اگر خریدار نے 1 یا 2 قسطیں بر وقت ادا نہ کی تو اس کو زائد رقم یعنی پھر جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا، تو یہ شرط جائز نہیں، کیونکہ زائد رقم سود بنتی ہے، اور سودا کرتے وقت ایسی شرط لگانے سے کہ جس میں سود بنے، سود کی شرط لگانے سے سودا بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ مسئلہ، اسی طرح قسطوں پر خرید و فروخت میں یہ شرط لگانا کہ اگر تمام قسطیں ادا نہ کی تو فروخت کیا ہوا سامان بھی واپس لے لیا جائے گا اور ادا شدہ قسطیں بھی ضبط ہو جائیں گی، یہ شرط بھی فاسد ہے، اس سے بھی سودا فاسد ہو جاتا ہے۔ مسئلہ، قسطوں پر بیچنے میں یہ شرط کرنا جائز ہے کہ اگر خریدار مقررہ وقت پر قسط ادا نہ کر سکا
تو اس کو پھر باقی قسطیں فی الفور ادا کرنی ہوں گی، ہم اس کے بعد چھوٹ ختم ہو جائے گی، یہ لگانا جائز ہے۔ اگر یہ معاملہ اس طرح ہوا کہ بائیں نے، بیچنے والے نے ادھار لینے کی صورت میں کہا کہ قیمت 10,000 ہوگی اور جو ماہانہ قیمت قسطوں میں وصول کی جائے گی، ایک چیز مثلا 1,00,000 روپے کی اس نے بتایا کہ یہ 1,00,000 روپے کی ہے یہ موٹر سائیکل، اور آپ کو ادھار لینے کی صورت میں ہر مہینے 10,000 روپے قسط ادا کرنی پڑے گی۔ اس صورت میں خریدار اگر وقت سے پہلے ادائیگی کر دے تو قیمت میں کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ وہ کہے کہ میں اب سودا کر کے لے گئے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو 10 مہینوں میں اس کے 1,00,000 روپے ادا کرنے کا پابند ہوں، ہر مہینے 10,000 دوں گا۔ اب اگر وہ اگلے مہینے چاہتا ہے کہ میں سارے پیسے دے دوں تو آپ مجھے 10,000 روپے کی چھوٹ دیں یا 5,000 کی دیں یا 2,000 کی چھوٹ دیں، تو چھوٹ کوئی نہیں ملے گی۔ جو سودا طے ہو گیا 1,00,000 روپے میں تو 1,00,000 روپے ہی دینے پڑیں گے۔ ہاں اگر خریدار چاہتا ہے تو وہ نہ دے پیسے بر وقت، ابھی نہ دے، وہ ہر قسط کو ٹائم پہ دیتا رہے، جو ٹائم طے شدہ ہے اسی ٹائم پر دے دے۔ اگر اس نے پیسے جلدی دینے ہیں تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ پھر مجھے کچھ پیسے چھوڑو۔ اور اگر یہ معاملہ مرابحہ کے طور پر ہوا ہو، یہ معاملہ قسطوں والا معاملہ مرابحہ کے طور پر ہوا ہو، مرابحہ سودا کہتے ہیں کہ جس میں ہم واضح کرتے ہیں کہ یہ چیز اتنے کی آئی ہے مجھے اور میں آپ سے اتنا پروفٹ لے رہا ہوں، تو اس کے بارے میں یہ لازمی ہوتا ہے، شریعت کا حکم ہے کہ ہم پھر جتنا جب کہہ رہے ہیں نا کہ مثال ہے کہ 10 روپے کی چیز آئی ہے میں آپ سے 2 روپے نفع لے رہا ہوں، تو پھر 2 کے 2.5 روپے نفع بھی حرام ہوتا ہے، صرف 2 ہی لے سکتے ہیں۔ 10 کی آئی ہے 2 روپے ہی نفع لیں گے۔ جب ہم اپنے نفع کو واضح کر دیں گے کہ اتنا نفع لے رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لے رہے، تو پھر اس سے زیادہ چوری چھپے نفع کمانا وہ حرام ہوتا ہے۔ تو ایسے سودے کو مرابحہ کہتے ہیں۔ مرابحہ مطلب ربا، نفع اپنا ہم اس میں واضح کر دیتے ہیں کہ ہمارا نفع اتنا ہے۔ تو ہم نے اگر قسطوں کے معاملے کو مرابحہ کے طور پر کیا، مثلا بائیں نے کہا کہ یہ شے میں نے 8,000 روپے میں خریدی ہے، 8,000 روپے میں نے خریدی ہے اور 100 روپے ماہانہ نفع کے حساب سے یہ شے 2 سال کی ماہانہ اقساط پر تمہارے ہاتھ 10,400 روپے میں فروخت کی۔ 8,000 کی چیز آ گئی اور اوپر سے یعنی 100 روپے ماہانہ نفع رکھ لیا، تو 2 سال کی قسطیں بنی 24، تو 10,400 روپے اس کی قیمت بن گئی۔ تو وہ کہتا ہے کہ آئی مجھے 8,000 کی ہے، 100 روپے ماہانہ نفع کے حساب سے میں تمہیں 10,400 روپے کی تمہارے ہاتھ میں فروخت کرتا ہوں۔ خریدار نے لے لی۔ اس کے بعد خریدار اگر کسی بھی وقت باقی قسطیں فی الفور ادا کر دے تو پھر باقی مہینوں کا ماہانہ نفع ختم کیا جا سکتا ہے۔ مثلا خریدار نے 8,000 کی آئی ہے، 100 روپے ماہانہ نفع چل رہا تھا، تیسرے مہینے کے بعد وہ آ گیا اور آ کے کہتا ہے کہ آپ ساری کی ساری چیز پیسے مجھ سے ابھی لے لیں، تو یہاں پر ہمارا چونکہ سودے کے اندر طے تھا کہ ہم 10,400 روپے کی ایسے ہی نہیں دے رہے، بلکہ ہم 10,400 روپے کی اس طرح سے بنا رہے ہیں کہ ہر مہینے کی 100 روپے نفع تھا، ماہانہ نفع کا لفظ ذکر کیا گیا تھا۔ جب ہم نے ماہانہ نفع کا لفظ ذکر کیا تھا تو اس کی وجہ سے ہم نے اس کو مرابحہ میں ڈال دیا تھا، مرابحہ میں ڈال دیا تھا، تو یہاں پر ایک چھوٹ کی صورت نکل آتی ہے کہ اب دکاندار پہلے 8,000 اور 8,000 کے ساتھ یعنی 8,000 کہہ لیں کہ تین یعنی ماہانہ 100 روپے کر کے 300 روپے دے چکا ہے، 8,300 میں لینا چاہتا ہے تو پوری کی پوری لے لے اور باقی پیسے ابھی سارے دے دے، 8,300 روپے ابھی دے دے اور لے کے یہ باقی قسطیں جو 10,400 میں سے باقی بنتی ہیں 2,100 روپے، وہ چھوٹ ہو سکتی ہے، اس صورت میں صرف ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ مرابحہ والی صورت عام طور سے لوگ نہیں چلاتے جی، یعنی باقی قسطیں 2,100 روپے کی قسطیں اس صورت میں ختم ہو سکتی ہیں جب مرابحہ کا لفظ بولا گیا ہو، اور جی وہ ختم ہو سکتی ہیں کہ جب مرابحہ کا لفظ بھی بولا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ماہانہ نفع کا ذکر بھی کیا گیا ہے، تو ہم جب یہ بولیں گے ساتھ میں ماہانہ نفع ذکر کریں گے اور اپنی قیمت خرید کی بھی وضاحت کریں گے اور ہمارا کوئی چوری چھپے نفع نہیں ہوگا، تب یہ ساری صورتیں مل ملا کر یہ صورت بنے گی۔ ہمارے ہاں جو عام طور سے قسطوں کا معاملہ چلتا ہے اس میں یہ مرابحہ والی صورت کوئی چلا لے تو چلا لے، ورنہ عام طور سے نہیں چلائی جاتی۔ اور جو قسطوں کا معاملہ ہے، جو عمومی شرطیں ادا کر یعنی ذکر کی گئی اوپر کے عام طور سے یہ شرط لگاتے ہیں کہ اگر وقت پہ
قسط ادا نہ کی تو جرمانہ ڈالا جائے گا، یا یہ شرط لگا لیتے ہیں کہ اگر قسط میں بر وقت یعنی قسطیں ادا نہ کی گئیں تو پچھلی قسطیں بھی ضبط ہو جائیں گی اور چیز بھی ہم واپس لے لیں گے آپ سے۔ آپ کو اگر موٹر سائیکل دی ہے تو موٹر سائیکل بھی ہم آپ سے واپس لے لیں گے، اور آپ کی پچھلی دی ہوئی قسطیں بھی 2 یا 3 یا 10 جتنی بھی قسطیں آپ نے دی ہیں وہ بھی ضبط ہو جائیں گی۔ یہ دو شرطیں تو عام طور سے لگائی جاتی ہیں، ان کی وجہ سے سودا فاسد ہو جاتا ہے، اس کو توڑنا لازمی ہوتا ہے، نئے سرے سے جائز طریقے سے کرنا بھی لازمی ہوتا ہے، اور اس کو یوں استعمال کرنا برتنا بھی گناہ کی بات ہوتی ہے، اور اس طرح کا سودا کرنے پر توبہ و استغفار بھی لازمی ہوتی ہے، اور اگر سود دینے کی نوبت آ جائے تو پھر تو سود کا گناہ بھی پڑ جاتا ہے۔ تو یہ تو تھا، یہ عمومی حکم بتایا، لیکن ایک بات اور ذہن میں رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ جب ہم قسطوں پر سودا کر رہے ہوں یا ویسے بھی کوئی سودا کر رہے ہوں اور ہمارا سودا سائن کر کے ہو، کسی پیپر پہ سائن کر کے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا سودا یہاں پر زبانی نہیں ہے، زبانی ہماری کوئی ڈیلنگ نہیں ہو رہی، ہماری ڈیلنگ ہو رہی ہے تحریر کے اوپر ہو رہی ہے۔ اس تحریر کے مطابق اگر ہمارا کوئی نہ کوئی آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے، جھگڑا پیدا ہو جائے دونوں بندوں کا، تو عدالت میں جاتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں، تو جس کمپنی سے ہم کوئی چیز خرید رہے ہیں قسطوں پر، اور کمپنی نے ہم سے پیپر پہ سائن کرائے ہیں، تو وہ عدالت میں پھر وہ پیپر سب سے پہلے لایا جائے گا، لاؤ وہ پیپر لاؤ، اور اس کی بنیاد پر پھر تصفیہ کرے گی عدالت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سودا زبانی نہیں ہے، پیپر کے اوپر ہے۔ جب پیپر کے اوپر ہوتا ہے تو یہ تو چند ایک شرطیں زبانی بتا دی گئیں جو عام طور سے غلط شرطیں رائج ہوتی ہیں۔ جب ہم پیپر کے اوپر سودا کر رہے ہوتے ہیں تو پیپر پر لکھے ہوئے شرطوں کو ایک دفعہ جب تک ہم نہ پڑھ لیں، کوئی بھی دارالفتہ نہ پڑھ لے، وہ نہیں بتا سکتا۔ ہر کمپنی کی شرائط مختلف ہو سکتی ہیں، تو ہر کمپنی کی شرائط میں ہو سکتا ہے کسی نے یہ 2 شرطیں تو نہ ڈالی ہوں، وہ کہے نہیں ہمارے ہاں تو یہ 2 شرطیں نہیں ہیں۔ آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو کہیں گے ہمارے یہاں 2 شرطیں نہیں ہیں، ہم ان کے بغیر سودا کرتے ہیں۔ تو صرف ان کی اتنی بات کہہ دینے سے آپ کا باقی سودا جائز ہو جائے، ہم اس کو کلیئر نہیں کہہ سکتے جب تک کہ ہم پیپر نہ پڑھ لیں، کیونکہ ہم پیپر پر لکھی ہوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز شرائط کے مطابق ہم سودا کر رہے ہیں، تو وہ شرائط اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہمارے سامنے آنا ضروری ہے۔ جب سامنے آئیں گی تو کسی دارالفتہ میں جب تک وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں جائیں گی تو تب تک سودے کا نہیں پتہ لگ سکتا کہ یہ کلیئر ہو رہا ہے یا اس میں ان 2 شرطوں کے علاوہ کوئی اور شرط خلاف شریعت یا خلاف اسلام تو نہیں ڈالی گئی۔ ہم جب اس کو پریکٹیکلی دیکھتے ہیں دارالفتہ میں بیٹھ کر، تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ مختلف کمپنیوں کے مختلف شرائط نامے اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جب آتی ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ کوئی کمپنی اگر ان 2 شرطوں کو چھوڑتی بھی ہے تو کہیں نہ کہیں پہ غلطی ضرور کر جاتی ہے، ٹھوکر ضرور کھا جاتی ہے، جس کی وجہ سے سودے کے فاسد ہونے کا گناہ اور کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور آتا رہتا ہے۔ تو اگر کوئی پھر بھی اس کو نکالے اور محنت کرے اور اہتمام سے شریعت کے مطابق سودے کو کوئی بنائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو کسی بھی کوئی چیز خریدنے سے پہلے کسی دارالفتہ سے اس کے فارم کو، اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز والے فارم کو جس پر آپ نے دستخط کرنے ہوتے ہیں اس کو کلیئر ضرور کرا لینا چاہیے۔ آگے ہے دین کی ادائیگی میں ایک معاملہ، قرض کی ادائیگی میں ایک معاملہ۔ دین کہتے ہیں قرض آپ نے ادا کرنا ہے تو اس میں ایک معاملہ۔ آج کل بعض تاجر دین مؤجل میں، یعنی اس دین میں جس کی ادائیگی کی تاریخ ابھی نہیں آئی، یہ معاملہ کرتے ہیں۔ تاجر ہے، تاجر نے ایک قرضہ دینا ہے آپ کا، مثلا آپ نے اس کو کوئی چیز بیچی 6 مہینے کے ادھار پر، 6 مہینے کے ادھار پر بیچی، اب اس نے 6 مہینے بعد ہی آپ کو پیسے دینے ہیں، آپ کا ریٹ طے ہو گیا، سارا کچھ طے ہو گیا، وہ لے گیا۔ تو بعض تاجر دین مؤجل، ادھار ہے، دین ہے، آپ نے پیسے لینے اور مؤجل ہیں، اس کے مقابلے میں لفظ ہوتا ہے معجل عین کے ساتھ، یعنی فوری، آپ نے فوری پیسے لینے، یہاں پر فوری نہیں لینے بلکہ تاخیر سے لینے ہیں اور اس کی تاریخ ابھی آئی نہیں ہے۔ یہ معاملہ کر لیتے ہیں کہ وہ اپنے دین کے کچھ حصے کو اس شرط پر چھوڑ دیتے ہیں کہ مدیون باقی دین فی الحال ادا کر دے۔ تو آپ پھر کیا کرتے ہیں، آپ نے جس آپ کی دکان ہے، آپ نے کوئی چیز بیچی ہے اگلے بندے کو 6 مہینے کے ادھار پر، آپ اسے کہتے ہیں، یہ آفر لگاتے ہیں کہ تم اگر مجھے پیسے ابھی دے دو، ٹائم تو ابھی آیا نہیں ہے، 6 مہینے باقی ہیں، تم اگر مجھے پیسے ابھی دے دو تو میں تمہیں 10% چھوٹ دیتا ہوں۔ 1 لاکھ روپے آپ نے لینے تھے اس سے، آپ کہتے ہیں مجھے آج ہی پیسے دے دو
تو 90,000 میں تم سے لے لیتا ہوں اور باقی 10% تمہیں چھوٹ، 10,000 روپے کی تمہیں چھوٹ دے دیتا ہوں. یہ معاملہ بھی چلتا ہے. تو اس کو مثال یہ بیان کی گئی ہے، مثلا زید پر خالد کا 1,000 روپیہ دین ہو، قرض ہو، جس کی خالد نے جس کی ادائیگی 2 ماہ بعد کرنی ہے. اب خالد زید سے کہتا ہے کہ میں 100 روپے دین کے چھوڑتا ہوں بشرطے کہ تم 900 روپے فی الحال ادا کر دو. تو اس کو فقہ کی اصطلاح میں عربی زبان میں ضاع و تعجل کہتے ہیں. عربی زبان میں ضاع و تعجل کہتے ہیں، یعنی کچھ چھوڑ دو اور باقی وقت سے پہلے وصول کر لو، اس کا نام دیا جاتا ہے. یہ معاملہ کرنا ناجائز ہے، یہ معاملہ کرنا ناجائز ہے، کیونکہ اس صورت میں وہ کثیر دین کو قلیل نقد کے عوض میں فروخت کر رہا ہے. ہم اگر اس کا انالیسس کرتے ہیں تو کیا پتہ لگتا ہے کہ ہم نے زیادہ قرضے کو تھوڑے نقد کے بدلے میں فروخت کر دیا. زیادہ قرضہ تھا، مثلا 1,00,000 روپیہ ہم نے وصول کرنا تھا، اس کو ہم نے تھوڑے نقد یعنی 90,000 میں ہم نے 1,00,000 کا تبادلہ کر لیا. میں نے اس سے لینے تھے 1,00,000 روپے جو میرا حق تھا، میں نے اسے کہا کہ یہ لو، میں نے تمہیں 1,00,000 روپے دیے، تم اس کے بدلے مجھے 90,000 دے دو. تو 1,00,000 کا تبادلہ ہو گیا 90,000 سے. یہ تو سود کی طرف چلا جائے گا. مسئلہ دین معجل میں کمی اگر تعجیل کے ساتھ مشروط نہ ہو اور دائن یعنی قرض دینے والا بغیر شرط کے دین کا کچھ حصہ ساقط کر دے اور مدیون بغیر کسی شرط کے دین جلدی ادا کر دے تو یہ جائز ہے. یعنی یہ جو اوپر صورت آئی نا کہ شرط اگر کرتے ہیں تو یہ تو ناجائز ہے. اگر بغیر کسی شرط کے دونوں ایک دوسرے کا خیال کر لیتے ہیں تو پھر منع نہیں ہے. لیکن اگر خیال کر رہے ہیں اور ساتھ میں شرط لگا رہے ہیں، اور اگر کوئی خیال کرنے کے اوپر وہ شرط وہ اس کو پورا نہیں کر رہا، دوسرا بھی خیال، آپ ایک کے ساتھ خیال کر رہے ہیں، دوسرا آپ کے ساتھ خیال نہیں کر رہا، تو پھر آپ اس کی بنیاد پر لڑتے جھگڑتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر دوبارہ معاملے کو سود کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اور اگر آپ نے خیال کیا، اس نے بھی خیال کیا، تو پھر جائز ہے. مثلا اوپر والی مثال میں خالد زید سے کہتا ہے کہ لو میں نے 100 روپے چھوڑ دیے، اگر تم باقی رقم فوراً ادا کر دو تو بھائی تمہاری مہربانی ہے، نہ کرو تو میں تو چھوڑ چکا، اب میں نے دوبارہ تم سے نہیں کہنا. تو یعنی جب چھوڑ دیے تو پھر چھوڑ دیے، یہ نہیں کہ تمہاری مہربانی، اگر تم نہیں چھوڑتے چلو پھر میرے 1,000 ہی دینا تم پورے، یہ نہیں کرنا. چھوڑ دیے تو مہربانی، میں نے اپنی طرف سے تو مہربانی کر دی، اب باقی تم بھی میرے ساتھ مہربانی کرو تو یہ تمہاری اپنی ثواب دید ہے. کر دو تو تمہاری مہربانی، نہ کرو تو نہ کرو، زبردستی تو میں نہیں کر سکتا. پھر وہ اگر ادا کر دے تو اس کی مہربانی وہ بھی کرے تو مہربانی چلے گی، ورنہ نہیں. مہربانی میں زبردستی نہیں چلتی، اور اگر وہ اگلا نہیں میرے ساتھ مہربانی کرتا تو میں بھی اپنی مہربانی ختم کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہربانی نہیں ہو رہی، یہ اسی چیز کو مہربانی کا نام دے کر دوبارہ سودا ہی کر رہے ہیں. مسئلہ دین کی ادائیگی کا وقت آ چکا ہے. قرض جب ہم نے وصول کرنا تھا 6 مہینے بعد 1,00,000 روپے، اس کے وصول کرنے کا وقت آ چکا ہے. تو اس وقت تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ نے کہا اچھا یار تم ساری باتیں چھوڑو، تم مجھے 90,000 دو، میں 10,000 چھوڑتا ہوں، تم مجھے ابھی سارے پیسے دو. تو پھر اگر اس نے 90,000 دے دیا، آپ نے 10,000 چھوڑ دیے، پھر کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح قرض جس کو لوگ عام طور سے قرض حسنہ کہتے ہیں، یعنی مقروض نے قرض خواہ سے رقم وصول کی ہو، اس میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. یعنی یہ تو تھا نا پیچھے دین کا معاملہ، عام طور سے تعبیر کرتے ہیں اس کو جب ہم نے کوئی چیز بیچی خریدی ہو، اور قرض کہتے ہیں جب آپ نے ویسے ہی للہ فی اللہ اگلے کو کچھ عرصے کے لیے اپنے پیسے دے دیے کہ جاؤ تم کام کر لو، تم استعمال کر لو میرے پیسوں کو، اور تمہارا ہاتھ تھوڑا سیٹ ہو جائے تو پھر تم مجھے پیسے واپس کر دینا، تو اس کو قرض حسنہ سے تعبیر کرتے ہیں. آگے مسئلہ ہے شیئرز کا، کمپنیز کے شیئرز، حصص بھی کہا جاتا ہے، تو ان کا مسئلہ ہے، ان کی حقیقت. تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی کمپنی کے شیئرز خریدتے ہیں نا، تو اولاً تو یہ شرکت املاک ہے، پھر عقد اجارہ ہے. اولاً شرکت املاک ہے، پھر عقد اجارہ ہے. شیئرز کے معاملے کا جب ہم شرعی اعتبار سے فقہ کی روشنی میں انالیسس کرتے ہیں نا کہ یہ کیا چیز ہے، اس کو ہم کیسے لیں اس بزنس کو، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اولاً یہ شرکت املاک ہے، پھر عقد اجارہ ہے. شرکت املاک کیا ہے؟ شرکت املاک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم چند دوستوں نے، چند بندوں نے مل کر پیسے لگائے، پیسے جمع کیے،
ہم نے پیسے جمع کر لیے، بس ابھی بزنس کے لیے نہیں جمع کیے، ویسے ہی پیسے جمع کر لیے. تو بزنس کے لیے جمع کریں تو پھر شرکت اموال کہتے ہیں اس کو. اور اگر بزنس کے لیے نہیں جمع کر رہے، ہم نے سیر پہ جانا ہے مثلا، اس کے لیے، یا ویسے ہی کسی وجہ سے ہماری کوئی چیز مشترکہ ہو گئی ہے، مثلا ہماری سب کی گندم کی بوریاں ساتھ ساتھ رکھی ہوئی تھیں، یا چاول کی بوریاں ہم سب کی علیحدہ علیحدہ تھیں، ساتھ ساتھ رکھی ہوئی تھی، اور پھر کسی وجہ سے پھٹ کے سارے کی بوریاں ایک ہو گئی، سارے چاول ایک ہو گئے، ساری گندم ایک ہو گئی. تو جب سب کی مل گئی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کی یہ مشترکہ ملکیت ہے، اس کو شرکت املاک کہتے ہیں. اور پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی ایسی صورت پیش آ گئی کہ جو مشترکہ ملکیتی چیز تھی ہم نے اس کو آگے کرائے پر دے دیا. تو شیئرز کا جو کاروبار ہے یہ در حقیقت ایسے ہی، اس کے انالیسس کرتے ہیں تو یہ ایسا ہی بنتا ہے کہ ہم لوگوں نے پہلے اپنے پیسے ملا لیے تھے، کہ ہم پہلے پیسے ملا رہے ہیں، ابھی ہم بزنس کے لیے نہیں ملا رہے، ویسے ہی ملا رہے ہیں. اور جب وہ ویسے ہی پیسے مل گئے ہمارے، پھر ہم نے کہا چلو ان چیزوں کو، یہ جو ہماری پراپرٹیز وغیرہ ہیں، یہ ہماری جگہ ہے، یہ ہمارے اور گاڑیاں ہیں، یہ ہماری مشینری ہے، یہ سارا کچھ ہے، ان چیزوں کو ہم کسی کو کرائے پر دے دیتے ہیں. تو یہ کرائے کا معاملہ ہوتا ہے. تو کرائے کا معاملہ اس کو اجارے کا معاملہ کہتے ہیں یہاں پر. اس کی تفصیل جو ہے نا وہ آگے ہے، اور وہ چونکہ اگلے سبق کا ٹائم ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس کو پھر آئندہ دیکھتے ہیں.